اور اللہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ مرقدہ کے درجے بلند فرمائے اور ان کی معرفت کی کچھ خیرات ہم فقیروں کی دامن میں ڈال دے. انہوں نے دعوت، علم اور ذکر اور خدمت ان چاروں کو ایسا جوڑا اور ایسا معجون مرکب بنایا، ایسا عطر مجموعہ بنایا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ چاہے 3 دن کے لیے چاہے 40 دن کے لیے جماعت میں نکلتا ہے، ایک ہی بات اس کو ہدایت میں کہی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم کو صرف 4 کام کرنے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا. ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات یا اللہ کی طرف دعوت دینے میں گزریں، یا دین کے سیکھنے اور سکھانے میں گزریں، یا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں اور نفلوں میں اور تلاوت میں اور تسبیح اور ذکر و مناجات میں گزریں، یا اپنے امیر کی، اپنی جماعت کی، مسجد کے نمازیوں کی، محلے کے رہنے والوں کی خدمت میں گزریں. جب اصولوں کے مطابق جماعتیں نکلا کرتی تھی تو اس کے انتظار میں نہیں رہتی تھی، اور اب بھی بہت سی جماعتیں اصولوں کے مطابق یقیناً نکلتی ہیں، وہ یہ اس کے انتظار میں نہیں رہتی تھی کہ ہم کو کوئی دعوت دے، ہماری کہیں دعوت ہو. جماعت اس مزاج کے ساتھ جاتی تھی کہ بھئی پہلے مشورہ ہوتا تھا کہ جماعت کے ساتھی تو 10 ہیں، لیکن مسجد کے نمازی جو دوپہر کے وقت میں ہوتے ہیں وہ 50 اور 60 ہوتے ہیں، تو بھئی سب کا کھانا پکاؤ. اور مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا، ہماری خوشی ہے، ہم لوگ جو معمولی سا کھانا یہاں پکا پائے ہیں آپ کی اجازت سے، ہمارا دل چاہتا ہے آپ سب نمازی حضرات ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. یقین مانو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس عالم نے سینکڑوں مرتبہ اپنے بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا علی میاں کے ساتھ بچپن میں جماعتوں میں نکل کر کے دیکھا تھا. سینکڑوں مرتبہ، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہوں ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ کبھی ان لوگوں نے لوگوں کا کھانا نہیں کھایا، اپنے ساتھ اتنا غلہ لے کر چلتے تھے. مجھے آج تک وہ دن یاد ہیں جبکہ میرے والد ماجد اس وقت ان کی عمر 70-75 سال تھی اور ان کے کندھے پر چاول کا بولا تھا. غلہ لے کر چلتے تھے کہ خریدنا بھی نہ پڑے. اگر خریدیں گے دکان والوں کو پتا چلے گا کہ جماعت اتنا غلہ خرید رہی ہے تو لوگوں کو خیال ہوگا کہ نہیں آپ کیوں پکائیں گے، ہم پکائیں گے، تو کہیں اشراف نہ ہو جائے، دکان سے سودا بھی نہ خریدنا پڑے. اس لیے اتنا غلہ لے کر چلتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں اعلان کرتے تھے، بھائیو ہم آپ کے گھر جیسا لذیذ کھانا تو نہیں پکا پائیں گے، لیکن جو بھی کر سکیں گے پکائیں گے. آج ہماری بڑی خوشی ہوگی آپ اگر ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. مسجد کے نمازی رونے لگتے تھے، کتنے فرشتے آئے ہیں، آپ مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلانا چاہیے. نہیں بھائی، یہ رشتہ ہی محبت کا کچھ اور ہے. آپ نے اپنی مسجد میں ٹھہرنے کا موقع دے دیا، آپ نے ہم کو اجازت دے دی، بڑا احسان ہے آپ کا، آپ ہمارا کھانا کھا لیں بس. اس طرح یہ کام چلتا تھا. ایک وقت وہی جماعت دعوت بھی دے رہی ہے، وہی خالی اوقات میں بلکہ مصروف اوقات میں رات کی تنہائیوں میں ذکر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہی علم بھی سیکھ رہے ہیں، وہی مسئلے بھی پوچھ رہے ہیں، وہی قرآن بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور وہی خدمت بھی کر رہے ہیں. تب ایک انسان 3 دن اور چلے سے واپس جو آتا تھا تو ولی ایک کامل بن کے آیا. واللہ ولایت کا نسخہ ہے یہ. دعوت تبلیغ کا کام بالکل ولایت کا نسخہ ہے، بشرطے کہ صحیح طور پر کیا جائے، عمومی انداز سے کیا جائے، خصوصی مقام حاصل کرنے سے پرہیز کیا جائے اور چاروں نسخے کے چاروں اجزاء کو پورے توازن سے استعمال کیا جائے. ہم خود صحیح طور پر وقت نہیں گزارتے اور اس کے بعد بدنام کرتے پھرتے ہیں کام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھگڑے سے بچائے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے اور یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. یہ تو شیطان کا چھیڑا ہوا موضوع ہے اور جس نے اس موضوع پر 1 منٹ بھی بات کی اس نے شیطان سے شکست قبول کر لی. جو اس موضوع پر ذرا بھی الجھا اسے خبر ہو یا نہ ہو شیطان کامیاب وہ ناکام. نہیں بھائی، میرے اللہ کے بندوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ تو سب مسئلہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کا ہے. اپنے دل کی ہر شخص خبر لے اور اس کو خود پتہ لگ جائے گا اس کے دل کو کس خوراک کی ضرورت ہے. اسے پتہ لگے گا کہ میں نے مخلوق کے سامنے تو بہت باتیں کی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ تنہائی میں مجھے 10 منٹ بھی دل نہیں لگتا. میں اللہ کی باتیں تو 2 گھنٹے لوگوں کے سامنے کر لیتا ہوں
لیکن 10 منٹ کے لیے مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، وسوسے آنے لگتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عجیب بات ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ تنہائیوں میں اس سے ملاقات کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ عشق و محبت بھیڑ کے دیدار اور بھیڑ کے چرچے تذکرے پر تشفی نہیں پاتی۔ عشق و محبت تو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ محبوب سے تنہائی کی لمبی ملاقات نہ ہو۔ اب ہم آپ سب ٹٹول کے دیکھ لیں کہ ہم مجموعوں کے درمیان اللہ کی جتنی باتیں کر لیتے ہیں، کیا ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اتنی باتیں کر سکتے ہیں؟ کوئی کمی ہے نا ہمارے اندر؟ تو جس کو جس لائن کی کمی ہوگی اسی لائن کا مشورہ تو دیا جائے گا، اسی کی دوا تو بتائی جائے گی، اسی کے بارے میں تو اضافہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اللہ کے بندو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ دعوت کا کام چھوڑ کر ذکر کرو۔ اس عاجز نے اورنگ آباد کے اپنے بیان میں جو پرانوں کے سامنے کرنے کا موقع ملا تھا کہا تھا، کوئی اللہ کا بندہ کوئی ایسے شیخ کا نام بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ دین کی محنت چھوڑ کر تم اللہ کو یاد کرو، ایک نام بتا دیں۔ ہمارے اکابر تو کہتے ہیں لا یعنی چھوڑ کر اللہ کا یاد کو یاد کرو، اخبار پڑھنا چھوڑو، فضول دوستوں کے ساتھ گپ کرنا چھوڑو، ٹی وی دیکھنا چھوڑو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت برباد کرنا چھوڑو۔ جب یہ وقت تم اپنا بچا لو گے تو یہ وقت صبح و شام ایک ایک گھنٹہ بآسانی ذکر و مراقبے کے لیے وقت نکال دے گا۔ تمہیں کوئی گشت نہیں چھوڑنا پڑے گا، تمہیں کوئی تعلیم نہیں چھوڑنی پڑے گی، کوئی مسجد وار جماعت نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ عاجز کسی ضرورت کے تحت یہ بات عرض کر رہا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ ناک افضل ہے یا کان افضل ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ بحث کرتے ہوئے سنا ہے؟ کوئی ایک فضائل ناک پر تقریر کرے آتے کہ ناک بہت ضروری چیز ہے، ناک بہت افضل ہے، ناک بہت ضروری چیز ہے، کان ہو یا نہ ہو تب بھی کام چلے گا۔ کان بہت ضروری چیز ہے، کان بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرا مقرر کھڑا ہوا، زبان ہو یا نہ ہو تب بھی چلے گا۔ بول رہا ہے زبان سے اور کہہ رہا ہے زبان ہو یا نہ ہو کام چلے گا۔ ایسا کوئی مقرر اگر آپ کو ملے گا تو آپ فوراً اسپتال پہنچائیں گے، بجلی کا شاک لگوائیں گے، زنجیروں میں جکڑوائیں گے اور اچھے نیک لوگوں کے پاس جا کر اس کی صحت کی دعا کرائیں۔ یقین مانیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ اور ان کی تربیت بلکہ ان کی شخصیت مثالی حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ہم لوگوں سے بار بار یہ بات فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کا آپس میں وہی تعلق ہے جو بدن کے اعضاء کا تعلق ہوتا ہے۔ حضور کے تمام اعمال ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے بدن کے تمام اعضاء صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ علم افضل ہے، دعوت افضل نہیں، دعوت افضل ہے، ذکر افضل نہیں، ذکر افضل ہے، دعوت افضل نہیں، خدمت افضل ہے، علم افضل نہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے سر افضل ہے، دل افضل نہیں۔ دل ضروری ہے، سر ضروری نہیں، ہاتھ ضروری ہے، پیر ضروری نہیں، کان ضروری ہے، ناک ضروری نہیں، یہ بالکل ایسے بھائی پورا بدن ضروری ہے، اسی طرح پورا دین ضروری ہے، اور دل کو ٹھیک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر عمل کو دل کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کرنا، اس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔